حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی، شاعرہ تھی حضور کی امی جان. ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے، ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب اس کو کہلاتا. یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں. اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے. 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے. دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر حمل کی شکل میں تھے. حضور کے والد کا وصال ہو گیا. حضور کے والد کا وصال ہو گیا. وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں. جناب عبد المطلب سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف. اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے، لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا. تو سرکار چلے. 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ. جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے. اور شوہر کا صدمہ، حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی. 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا. اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو. حضور کی امی بیوہ ہوئی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور حضور کے والد کا وصال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا وصال ہو گیا. یعنی زندگی کی مکمل بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے اور وصال ہو گیا. تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی ہے، کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے. اور 6 سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے. جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے والضحیٰ کہہ کر، جس کے زلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر، جس کی ماں کو قرآن گویا کے مطلع الفجر حق کہے. آخر اس رسول اعظم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں. عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں. تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. تو کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی شوہر کی قبر دیکھتی ہے اور اشعار پڑھتی ہے شوہر کی یاد میں.
اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے، اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروع ہوئی، طبیعت بدلنا شروع ہوئی، سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ مقام ابوا تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی ہمت نہیں رہی، تو ام ایمن سے کہتی ہیں ام ایمن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو ام ایمن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں، اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جو اب بھی ہے، اس پر چڑھتی ہیں۔ اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا، تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا۔ حضور کی امی جان لیٹی ہوئی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول، 6 سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہیں۔ کبھی حضور کی امی حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور کبھی ام ایمن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے۔ حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں اور حضور امی سے پوچھتے ہیں ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے، بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے، اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں۔ بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے، اور اللہ اکبر، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، اس نے آمنہ کو پکارا ہے۔ یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے، یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے۔ حضرت آمنہ خاتون دیکھتی، حضور کہتے ہیں امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں، یہ میری آخری ساعتیں ہیں، میرا بیٹا بڑا شان والا ہے، میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو۔ آمنہ خاتون کہتی ام ایمن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے ڈنکے بجیں گے۔ ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے؟ امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے، حضور کی نعت، حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے۔ حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے۔ نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے۔ حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی، یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی۔ اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا، مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا۔ ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے، عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے، عرب کی خاتون ہے اس لیے، قریشی ہے اس لیے، کہتی ہے کہ مجھے بلایا نہیں جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مجھے بلایا نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا۔ گویا کہ نبی کی نبوت کا، اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے، رسول کے چہرے پہ نظر ہے، زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے امی تم بولتی کیوں نہیں؟
ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات. امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے. خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا. اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی. اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی. جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے، ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے. تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا. ام ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی. شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی. ام ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی چلو مکے چلنا ہے. حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ام ایمن میری امی. ام ایمن میری امی. ام ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے. جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری، حضور نے ہاتھ چھڑا دیا. ام ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے. میں ڈھونڈنے لگی، کہیں نہیں ملے. جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی. آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی؟ آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی؟ جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں. ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں. اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے؟ تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی. باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی. رو رہے تھے حضور علیہ السلام. ام ایمن کہتی میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے، یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی. حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ. یہ ماں ہے.